ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اندر دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا خچر ہے اور اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب تشریف لے گئے تو اس نے آپ سے گفتگو کی اور اس نے کہا کہ میری نسل کے اندر 60 خچر تھے اور میری نسل کے اندر جتنے بھی خچر تھے سب پر انبیاء نے سواری کی ہے، تو میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں، آپ نبیوں میں سے آخری ہیں، تو آپ مجھے اپنی سواری کے لیے منتخب کیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تمہیں زنجیروں کے اندر کیوں جکڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا مالک یہودی تھا، میرے اوپر تو انبیاء نے سواری کی، ہماری نسلوں پر انبیاء سواری کرتے تھے، تو جب وہ میرے اوپر بیٹھتا تھا میں اسے گرا دیتا تھا، وہ مجھے مارتا پیٹتا پھر وہ میرے اوپر بیٹھتا میں اسے گرا دیتا تھا، تو اس نے مجھے زنجیروں کے اندر باندھ دیا اور مجھے بڑا مارا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھ لیا اور آپ نے اس کا نام یعفور رکھ دیا، یعفور۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں کبھی تشریف فرما ہوتے اور کسی صحابی کو بلانا ہوتا، کوئی موجود نہ ہوتا، تو آپ یعفور کو کہتے کہ فلاں کو بلا کر لو، تو وہ جاتا اور اس شخص کے دروازے پر جا کر ٹکر مارتا، جب وہ باہر آتے تو پتہ چلتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہوا۔ گدھے اور خچر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کریں، پتھر اور شجر اور حجر بھی آپ کو اپنا نبی اور رسول مانیں، لیکن میں اور آپ جن کے لیے اللہ کے نبی اپنی جان کو گنوانے تک آ گئے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اس غم سے اپنی جان دے بیٹھیں گے، آپ اپنے اوپر رحم کیجئے، آپ اتنا غم نہ کیجئے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک سنت چھوٹ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، سنت ہی تو ہے۔ آج میں اور آپ اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آئیڈیل ماننے کی بجائے ہم کمینے قسم کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے، اپنی وضع خطا، اپنا ظاہر باطن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق بنانے کی بجائے ہم اوروں کے طریقے کے مطابق بنا کر پھر فخر بھی کرتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہم کس رسول کے امتی ہیں، ہم کس رسول کے پیروکار ہیں، اور کس رسول کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جس نے صبح بھی شام بھی اور جس نے ظاہر بھی علانیہ بھی اور جس نے لوگوں کے اندر بھی اور علیحدہ طور پر بھی ہر موقع پر اس نے اس بات کی خواہش کی، اس بات کی تمنا کی کہ میرا کوئی امتی ایسا نہ رہے کہ جو جہنم میں جائے، میرا کوئی امتی ایسا نہ رہے کہ جو جنت میں نہ جائے، میرا کوئی امتی ایسا نہ رہے جو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کے اندر آ جائے۔